آپ نے حال نکال ہی لیا اس کا. تو یہ بتائیے گا مجھے کہ تحریک اب انصاف جو انوویٹو جماعت ہے. عمران صحیح ہے خان صاحب انوویٹو آدمی ہیں, انہوں نے ہمیں یہی سکھایا. صحیح ہے. چلیے مجھے یہ جنریشن زڈ یا اچھا جنریشن زی کی جماعت ہے نا. صحیح ہو گیا. اب دیکھیں انشاءاللہ, اب دیکھیں لاہور کو انشاءاللہ ٹھیک تحریک انصاف کے کلر سے آسمان میں ٹھیک ہے. بھر دیں گے. مریم بی بی بڑی خوش ہوں گی چلے اس پسند ان کا سے. ایونٹ بھی کامیاب ہو جائے گا, آپ کا بھی ہو جائے گا. تو مجھے یہ بتائیے گا علی خان صاحب کہ ایک آج اپوزیشن لیڈر کی تقرری کے حوالے سے کچھ انکشافات بھی آئے ہیں جے یو آئی کے کیمپ سے, کچھ دعوے سامنے آئے ہیں. جے یو آئی یہ کہتی ہے کہ یہ جو تقرری ہوئی ہے کامران مرزا صاحب کے بقول میاں نواز شریف کے کہنے پر یہ سب کچھ ہوا ہے, اور وہ یہ دعویٰ بھی آتا ہے جے یو آئی کی طرف سے کہ خود محمود اچکزئی صاحب نے میاں صاحب سے رابطہ کیا تھا. تو اگر یہ میاں صاحب اور محمود اچکزئی صاحب کے آپس میں معاملات کے تحت اگر یہ تقرری ہوئی, پھر تو تحریک انصاف کو پریشان ہونے کی میرے خیال سے ضرورت ہے. میں اس بات سے تو انکار نہیں کروں گا کہ ماضی میں میاں صاحب کی اور اچکزئی صاحب کا ایک تعلق اچھا رہا ہے, الائز رہے ہیں, پوزیشن میں ساتھ رہے ہیں. لیکن اب اس وقت کیا ان کا رابطہ ہوا ہے یہ میرے پاس تو انفارمیشن نہیں ہے. لیکن کامران مرتضیٰ صاحب کے پاس اگر کوئی انفارمیشن ہے تو پھر وہ صرف اس طرح کی بات نہ کریں, پھر اس کو تھوڑا پراپر پبلک میں لے کے آئے. میرے پاس کوئی ایسی انفارمیشن نہیں ہے. ایک بات البتہ میں کروں گا, کل بھی میں نے ایک پروگرام میں کی کہ یہ جو بیچ کے لوگ ہیں, مطلب تحریک انصاف کے تو نہیں ہے نا, اچکزئی صاحب اور علامہ ناصر صاحب, ان کے آنے کا یہ فائدہ میں سمجھتا ہوں ضرور ہو سکتا ہے کہ اگر دونوں فریق تحریک انصاف اور حکومت کے بیچ میں, ظاہر ہے جرگے میں ہمیشہ آپ کو بیچ کا فریق چاہیے صحیح ہوتا ہے ہے, تیسرا فریق چاہیے ہوتا ہے, تو میں بھی اچکزئی صاحب اور علامہ صاحب اچھا کوئی رول ادا کر سکیں انشاءاللہ. صحیح ہے. اور آپ کو اس میں کوئی جو ہے پریشانی نہیں لاحق کہ اگر میاں نواز شریف کے کہنے پر ہی ان کی تقرری اگر ہوئی ہے اپوزیشن لیڈر کی, یا آپ کے لیے کوئی ایسی پریشان کچھ دیکھیں چیز نہیں ہے؟ پہلے تو ہوئی نہیں ہوگی, میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کچھ ہوا ہوگا, میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے, میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں. لیکن خدا نخواستہ اگر ایسا کچھ ہے, بڑی بڑی چیزیں ہم نے دیکھ لی ہیں. ملک کا سب سے بڑا لیڈر 850-900 دنوں سے جیل میں پڑا ہوا ہے. آپ کے سامنے جو بندہ بیٹھا ہے, جیلم, اڈیالہ, پشاور, مردان, ہر جگہ کے ڈیتھ سیل اور قصوری چکیوں سے نکل کے آئے. اس سے صحیح آگے تو قبر ہی ہے نا, صحیح ہے. ڈیتھ سیل کے آگے تو قبر ہی ہے نا, قبر میں اتارنا ہے ان لوگوں نے, اور کیا کرنا ہے تو ہمارے ساتھ. یہ تو ہم بتائیے نے گا, جو ہونا تھا ہم نے دیکھ لیا ہے. تو یعنی آپ تو پر جس نے امید جو ہے کہ کرنا ہے وہ کر آپ پر لے. امید ہے کہ یہ جو تقرری لیڈر آف دی اپوزیشن کی, یہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ایک مفاہمت کا ایک نیا دروازہ, ایک نیا جو ہے وہ دور شروع کروا سکتی ہے, ایک نیا پروسیس. بالکل میری سوچ اس طرف مرتکز ہے کہ میں بھی عمران خان صاحب نے یہ سوچا ہو کہ اگر تحریک انصاف کا کوئی شخص وزیر اپنا وہ ہوگا, اپوزیشن لیڈر ہوگا, تو شاید اس طرح سے مذاکرات یا پولیٹیکل معاملات نہ نپ سکیں. تو کوئی ایسا بندہ چاہیے جس کے اس طرف بھی تھوڑا سلام دعا ہو, اور ایک اچھا تعلق ذرا اچکزئی صاحب کا رہا, تو میں بھی ان کے ٹاکنگ ٹرمز بہتر ہوں تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے مقابلے میں. تو وہ کوئی راستہ اگر نکال سکیں, اور راستہ کیا نکالنا ہے, عمران خان صاحب کی رہائی ہے. اگر عمران خان صاحب, شاہ محمود صاحب اور اسیران کوٹ لکھپت کی رہائی نہیں ہوتی, ایسے کسی ڈائلاگ کا پھر کوئی فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. اگر ایسا ہی ہے. عمران خان صاحب کی رہائی لیکن نہیں آپ کی ہوتی, یہ پارٹی کے ویسی اندر بھی فضول جو باتیں ہے, ہیں آپ کی دوسری. پارٹی کے اندر جو ہے ایک کنفیوژن موجود ہے کہ مفاہمت ہونی چاہیے یا بھرپور مزاحمت ہونی چاہیے. جو ہاک سے وہ کہہ رہے ہیں بھائی مزاحمتی ہو, چڑھ دوڑے حکومت کے اوپر, لیکن جو مفاہمتی طبقہ ہے جس میں آپ بھی جس میں کنسیڈر ہوتے ہیں, کاؤنٹ ہوتے ہیں, ہاں وہ چاہتے ہیں کہ ایک مفاہمتی طریقہ کار کے تحت آپس میں افہام و تفہیم سے معاملات کو حل کیا جائے, آگے بڑھا جائے. تو مفاہمت کی جب بات ہوتی ہے علی خان صاحب, اس میں یہ بتائے گا کہ آپ لوگ پھر مفاہمت میں کس حد تک آپ آگے جانا چاہ رہے ہیں؟ آپ کو فوری الیکشن چاہیے, یا آپ کو ارلی الیکشن پہ بھی آپ رضامند ہو سکتے ہیں, یا الیکشن ٹائم پہ ہو لیکن شفاف ہو, اس پہ آپ مان سکتے ہیں؟ کہاں تک آپ جا سکتے ہیں, کتنے فلیکسیبل ہیں آپ؟ دیکھیں, عمران خان صاحب سے ہم سب کی محبت ہے. میں تحریک انصاف کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں. کوئی کسی کو اپنی وفاداری نہ جتائے. میں جو اپنے آپ کو ہاک کہتے ہیں, ان کو میں یہ کہوں گا کہ 9 اپریل کی رات وہ ہاک صاحب کدھر تھے, اور 9 مئی کے بعد جب جیل میں ہم صحبتیں برداشت کرے تھے, یہ ہاک صاحبان تھے کدھر؟ اس طرح نہیں ہوتی سیاست. سیاست میں احتجاج بھی ہوتی ہے, سٹینڈ بھی لینا ہوتا ہے, مضبوط کھڑا ہونا بھی ہوتا ہے, اور گفتگو بھی ہوتی ہے. صحیح تو اگر عمران خان صاحب کی رہائی چاہیے تو آپ کو کسی نہ کسی ٹیبل پہ بیٹھنا پڑے گا. باقی جس نے 10 لاکھ بندہ نکالنا ہے تو نکالو, صحیح کس نے روکا ہے؟ میں تو خود ہی کہتا ہوں, میں نے عمران خان صاحب کی بات کی, خان صاحب کے سامنے تو سب کی گگی بند ہو جاتی ہے, صحیح بات نہیں ہوتی, ان کی زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں. خان صاحب کو میں نے جیل میں یہ بات کی کہ خان صاحب, احتجاج کا سب سے بڑا دن جو تھا وہ 9 فروری تھا. 2024 کا الیکشن جب چرا لیا گیا, اگلے دن ہمیں احتجاج کی کال دے دینی چاہیے تھی. تو خان صاحب نے بڑے ایک مسکراہٹ سے مجھے کہا کہ یار علی, میں اگر باہر ہوتا تو میں کال دے دیتا. یہ اس لیڈرشپ کی ذمہ داری تھی جو اس دن باہر تھی, کہ وہ خود تو جیت گئے تھے نا, اپنی جیت کی خوشی میں شادیانے بجا رہے تھے, آپ کو کال دینی چاہیے تھی. لیڈر کا سارا مینڈیٹ چرا لیا گیا تھا. تو اس دن پر ہاکس کدھر تھے؟
تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب نے اچکزئی صاحب کو ایک رول دیا ہے، اپوزیشن لیڈر بن گئے ہیں، وہ ایک سنجیدہ، ایک مدبر اور ایک عزت والا آدمی ہے، اس کو موقع دو یار. اس نے آپ کو روکا ہے کہ لیکن آپ 5 کے لاکھ پارٹی بندہ کے نہ نکالو. سیکرٹری جنرل کا یہ کہنا کہ یہ ملاقات جو ہے یہ عمران خان کو مائنس کر کے اپوزیشن کے کچھ لوگوں کی ایک نشست ہوگی پرائم منسٹر کے ساتھ چائے بسکٹ کے اوپر، تو آپ ان کے اس موقف سے ایگری کرتے ہیں کہ واقعتاً ایسا ہی ہوگا؟ کیا یہ دیکھیں، میں راجہ صاحب میرے لیے قابل احترام ہے، لیکن میں پولیٹیکل آدمی ہوں، میں پولیٹیکل بات کرتا ہوں. کیا تحریک انصاف میں کوئی ایسا شخص ہے جو سوچ بھی سکے کہ خان صاحب کو مائنس کر کے وہ بات کرے گا؟ دیکھو، آپ جب مذاکرات کرتے ہیں، کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں، آپ اس کی بات سنتے ہیں، وہ موقف لے کے پھر آپ اپنے لیڈر کے پاس تشریف جو ہے وہ لے جاتے ہیں، ان کے سامنے وہ موقف رکھتے ہیں. اگر آپ کسی کی بات سنیں گے نہیں تو آپ اپنے لیڈر تک وہ بات پہنچائیں گے کیسے؟ مجھے تو اس کی نہیں سمجھ آتی. اور کون سا کوئی ہمارا کوئی جیب ادھر کاٹ لے گا اگر ہم اچکزئی صاحب ہو گئے، علامہ ناصر عباس ہو گئے، اور کوئی ہماری قیادت کوئی بھی ہو وہاں بیٹھے ہوں، آپ پہ کوئی بندوق رکھ کے تو نہیں مذاکرات کرے گا نا. آپ کے سامنے جو موقف رکھے گا آپ اپنا رکھو گے. آپ کیا کہو گے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات آپ کہو گے عمران خان کی رہائی، شاہ محمود صاحب کی رہائی، باقی اسیران کی رہائی، مینڈیٹ کی واپسی، آئین کی بالادستی اور عدلیہ کی آزادی، سپریم کورٹ کو واپس اپنی طاقت میں بحال کرنا، ایک آزاد الیکشن کمیشن، اسی طرح کے نکات ہوں گے. تو وہ ظاہر ہے پہلی نشست میں حکومت نہیں مانے گی. حکومت جو باتیں کرے گی وہ میرے خیال میں یہ کہے گی خان صاحب کو اندر رہنے دو، فلانا کرو، یہ ابھی رہنے دو، ابھی ہم سے بات نو. یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہوں گے، بیچ میں کوئی میٹنگ پوائنٹ ہوگا، یہاں سے ڈائلوگ سٹارٹ ہوتا ہے، یہاں ملتا ہے. میں سمجھتا ہوں میٹنگ پوائنٹ کا جو سینٹر ہے، جو سینٹریپیٹل فورس ہے، اس کی جو میٹنگ پوائنٹ ہے، جو فلکرم ہے جس پہ مذاکرات میں کامیاب یا ناکام ہونا ہے، وہ کوئی اور بات نہیں ہے، وہ عمران خان کی رہائی ہے. اگر اس بات سے حکومت پیچھے ہٹتی ہے یا ہمارے لوگ پیچھے ہٹتے ہیں، اس کے پیچھے پھر ہماری قوم، ہمارے ووٹر اور علی محمد نہیں کھڑا ہوگا. عمران خان کی رہائی ہوگی تو مذاکرات آگے بڑھیں گے. علی محمد صاحب یہ فائنلی یہ بتائے گا کہ اگر آپ کو کسی قسم کی مذاکرات کے حوالے سے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی گارنٹی ملتی ہے، یقین دہانی ملتی ہے، جس طرح سے لیڈر کی اپوزیشن کا تقرر ہو گیا ہے، تو 8 فروری کی کال کے اوپر بھی کسی قسم کا جو ہے وہ پلان بدل سکتا ہے، یا اس پہ بھی فی الحال تحریک انصاف فرم ہے؟ اس پہ تو تحریک تحفظ کی قیادت بات زیادہ رائے آپ کو دے سکتی ہے. میری رائے اگر ہے تو میں یہ کہوں گا، احتجاج ایک، آپ کے پاس ایک دروازہ کھٹکھٹانے کی ایک صلاحیت ہوتی ہے جس سے آپ مذاکرات کا دروازہ کھولتے ہیں. اگر آپ کو مذاکرات کا دروازہ کھل رہا ہے اور آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے بیٹھ کے بات کرتے ہیں، تو اس پہ اگر عمران خان صاحب کی رہائی کا کوئی راستہ کھلتا ہے، جس طرح 26 نومبر سے پہلے بھی ایک راستہ کھلا تھا، لیکن بدقسمتی سے کچھ طالع ازما ہماری جماعت کے جا کے ڈی چوک پہنچ گئے اور وہ مذاکرات کا دروازہ بند ہوا، ورنہ خان صاحب ہو سکتا تھا رہا ہو جاتے، ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا. تو اب بھی اگر عمران خان صاحب کی رہائی کا کوئی راستہ کھلتا ہے تو احتجاج ہمیں کسی ڈاکٹر نے نہیں لکھا، وہ 8 کو بھی ہو سکتا ہے، آگے بھی ہو سکتا ہے. جو میں بات کر رہا ہوں اس پہ ریئیکشن بھی آئے گا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر عمران خان کی رہائی کی کوئی یقین دہانی وہ اچکزئی صاحب وغیرہ کو کرتے ہیں تو اس پہ پھر سوچا ضرور جا سکتا ہے، لیکن آخری مذاکرات فیصلہ شروع ہو ظاہر جاتے تحریک ہیں پھر تحفظ بھی کی کال ہے، اسے وہی مؤخر اس کیا کو جا کریں گے. سکتا ہے. میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں سب کو یہ کہہ رہا ہوں، یوٹیوب جو چلاتے ہیں ان کو بھی کہہ رہا ہوں، سب سے امپورٹنٹ عمران خان صاحب کی رہائی ہے. ٹھیک ہے. عمران خان صاحب کی رہائی امپورٹنٹ ہے. اگر وہ رہا ہوتے لیکن ہیں تو مذاکرات کا شروع ہونا اس کے لیے پہلا سٹیپ ہے نا، مذاکرات کا شروع ہو جانا پہلا سٹیپ ہے. مذاکرات شروع ہوں گے اس تو میں تب جا ذمہ کے آپ داری اب کسی معاملے حکومت پہ کی پہنچیں بنتی گے. ہے. رہائی دیکھیں، کا ہوتا ذمہ ہے داری معاملہ اب نہیں ہوتا. حکومت کی بنتی ہے، اپوزیشن لیڈر آ گیا ٹھیک ہے، ہے اور ایک اچھا سٹیپ لے لیا گیا ہے. تو اب اچکزئی صاحب تو پرائم منسٹر ہاؤس کے دروازے پہ کھڑے ہو کے نہیں کہہ سکتے نا کہ میرے سے مذاکرات کرو. یہ تو شہباز شریف وہاں سے صاحب آفر تو نے انیشیٹو لینا آ ہے. چکی ہے بہرحال اسپیکر کے آفس کا کہا جا رہا ہے کہ وہاں سے آپ جو ہے کوارڈینیٹ کریں، سارے مذاکرات آگے بڑھنے چاہیے. یہ بہتر راستہ ہو بہرحال سکتا ہے، صحیح ہے. بیچ کا راستہ ہو سکتا ہے. بہت شکریہ علی محمد خان صاحب، آپ نے پرائم میں قیمتی وقت دیا. آپ نے گفتگو سنی پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما علی محمد خان کی، جنہوں نے بڑا موقف اختیار کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے مذاکرات اگر حکومت کے ساتھ شروع ہو جاتے ہیں اور ان مذاکرات میں خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے کوئی یقین دہانی ملتی ہے تو 8 فروری کا احتجاج مؤخر ہو سکتا ہے اور ہونا بھی چاہیے. اسی پر پرائم میں مختصر بریک لیں گے. بریک سے واپس آئیں گے، بات کریں گے ایران کی حالیہ دنوں میں جو وہاں پہ پرتشدد مظاہرے ہوئے اس کے بعد کی جو تازہ ترین صورتحال ہے، حالات کس طرف جا رہے ہیں، اس پر مزید بات کریں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہے گا.